جان تو نہیں ہے تو یہ یقیناً ظلم ہوگا. جھوٹ اگر بولنا نہیں چاہیے تو بلوانا بھی نہیں چاہیے، ہے نا. کوئی ہمارا لحاظ کرتے ہوئے کہہ دے صاحب ہاں پڑھیے اور بہت مزہ آ رہا ہے اور یہ بہت ہے، تو جو ہے خیال رکھنا چاہیے بالکل، ہے نا. آپ تو واقعی بڑے بہادر ہیں جو اتنی رات کو بھی اپنے محبتوں سے نماز رہے ہیں. اللہ پاک سب کو سرکار غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے. صاحب خانہ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا انتظام و اہتمام کیا. لنگر کا بہت زبردست اہتمام ہوا. دن میں کافی بھیڑ تھی، چاروں طرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے، ہے نہیں. لیکن ابھی جناب شاعر اہل سنت حافظ محمد رفیع صاحب نے کہا نا کہ جس کے نصیب میں جو ہوتا ہے اسے وہی ملتا ہے. ان کے نصیب میں صرف وہ کھانا پینا تھا، انہیں وہ مل گیا. اور آپ کے نصیب میں سرکار غوث اعظم کے ذکر ہے، آپ کے نصیب میں سرکار غوث اعظم کی یادیں ہیں، ان کی محبتوں سے آپ حضرات مالا مال ہو رہے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو سرکار غوث اعظم کے نقش قدم پر چلائے. انشاءاللہ تعالی میں پریشان کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. میں نے جو کلام پڑھنا تھا وہ کلام بھی نہیں پڑھوں گا، صرف انشاءاللہ دھیرے دھیرے فوراً سلام پڑھوں گا. توجہ کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. سب لوگ سے بیٹھے آگے تھوڑے. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، محبوب پروردگار، آمنہ کے لال روحی فدا، جناب احمد مصطفیٰ، پیارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور محبت کے ساتھ پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں لکھتے ہیں
واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور فرماتے میرے اعلیٰ حضرت کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت مقطع میں فرماتے ہیں ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جیت تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے آقا تیرا، سید جید ہر دہر ہے آقا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اولیاء اکرام وہ مقدس ذات ہیں کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جب نماز پڑھو تو دعا مانگا کرو۔ مولا کون سی دعا مانگیں؟ اللہ فرماتا دعا مانگا کرو اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا مانگا کرو اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلنے کی دعا مانگا کرو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ ہے کون سا، سیدھا راستہ ہے کس کا؟ جب تک ہمیں سیدھے راستے کے بارے میں نالج نہیں ہوگی، گیان نہیں ہوگا، علم نہیں ہوگا، جانکاری نہیں ہوگی، تب تک ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے کیسے؟ سوال ہو گیا سیدھا راستہ ہے کس کا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے آگے ارشاد فرمایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے میرے بندو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا راستہ جو ہے وہ میرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں جن پر اللہ نے انعام نازل فرمایا ہے انہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ اب سوال اور آ گیا، اور وہ سوال یہ کہ اللہ نے فرمایا سیدھے راستے پہ چلو، کس کے راستے پہ؟ جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے۔ سوال ہوتا ہے وہ ہیں کون جن پر اللہ نے اپنا انعام نازل فرمایا ہے؟ تو جواب ہمیں اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سے ملتا ہے۔ یہ قرآن جو آج سے 1450 سال پہلے دنیا میں آیا، تو جیسا کل تھا ویسا ہی آج ہے اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بدلاؤ نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ حضرات یہ 2021 رخصت ہونے کو ہے، 2022 آنے والی ہے۔ ہر سال میں کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتی ہیں، لیکن مسلمانوں 2021 ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ یہی وہ 2021 میں ہے جس میں ہم نے اپنی آنکھوں سے قرآن کے معجزے کو دیکھا ہے۔ آپ کہیں گے جناب کہ آپ نے کیا معجزہ دیکھ لیا 2021 میں؟ عزیزان ملت اسلامیہ تو معجزہ سنیے قرآن کا۔
اللہ نے فرمایا قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ لیکن اسی 2021 میں ایک شخص اسی زمین سے اٹھ کے کھڑا ہوا، ہم قرآن کو بدلیں گے، ہم اس میں چینجنگ لائیں گے، ہم اس کو جو ہے رد و بدل کر کے نیا قرآن پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسکرائی، اے قرآن کو بدلنے والے، تو بدل جائے گا، لیکن قرآن نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ قیامت تک بدلے گا۔ ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ محمد الیاس نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صرف چند سکوں کے خاطر، چند کتوں کو خوش کرنے کی خاطر کہنے لگا میں بدلوں گا قرآن کو، میں بدلوں گا۔ لیکن اللہ اکبر مسلمانوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو کہتا تھا میں بدلوں گا، وہ وسیم رضوی نامی شخص خود بدل گیا۔ بولو بدلا کہ نہیں بدلا؟ قرآن کو بدلنے والا خود بدل گیا، لیکن قرآن کے اندر کوئی فرق نہ لا سکا۔ اے مسلمانوں، کوئی لا کیسے سکتا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے مسلمانوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اولیاء کرام کے ذکر کو مٹا دیں گے، ہم اولیاء کرام کے ذکر کو ختم کر دیں گے۔ ارے اولیاء کرام کا ذکر کہاں سے ختم کرو گے؟ ان کا ذکر تو قرآن میں ہے، ان کا ذکر تو اللہ کی مقدس کتاب میں ہے، اور اللہ کی یہ مقدس کتاب قرآن انمٹ کتاب ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ جب قرآن نہیں مٹ سکتا تو اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی نہیں مٹ سکتا ہے، اللہ کے ولیوں کا تذکرہ بھی نہیں مٹ سکتا ہے۔ نہ قرآن مٹے گا، نہ اولیاء اللہ کا ذکر مٹے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ فرماتا ہے سیدھے راستے پہ چلو، اور سیدھا راستہ ان کا ہے جن پر میرا انعام نازل ہوا۔ اب سوال اٹھا کہ جناب انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ پاک قرآن میں جواب دیتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے، وہ اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت نے جب اس آیت کو پڑھا تو لکھ دیا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ مسلمانوں، جو اولیاء اکرام کے راستے پہ چلے گا شیطان اس کو بھٹکا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے وہی جنت کا راستہ ہے، وہی صحابہ کا راستہ ہے، وہی انبیاء کا راستہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اولیاء کرام کی محبت کو اپنے سینے میں چراغ کی طرح ہمیشہ روشن رکھو، اور اولیاء کرام کی تعداد بے شمار، آسمان پہ ستارے بے گنتی، اسی طرح سے زمین پر اللہ کے ولیوں کی تعداد بے گنتی ہے۔ نہ آسمان کے تارے گنے جا سکتے ہیں، نہ زمین پر اللہ کے ولی گنے جا سکتے ہیں، لیکن جب آسمان پہ چاند نکلتا ہے اور لوگ اسے دیکھتے ہیں تو اس کی روشنی ستاروں میں ایسی نمایاں ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ستارے بھی جگمگا رہے ہیں لیکن چاند تو لاجواب ہے۔ اسی طرح سے اس زمین پر ہر اللہ کے ولی اپنا فیض دنیا کو بانٹ رہے ہیں، ہر اللہ کا ولی
واجب التعظیم ہے، ہر اللہ کے ولی سے محبت کی جائے گی، لیکن ان تمام ولیوں میں میرے غوث اعظم لاجواب ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میرے غوث اعظم لاجواب ہیں، اور کیوں نہ لاجواب ہوں؟ آپ کی والدہ لاجواب، آپ کے والد لاجواب، آپ کے نانا لاجواب، آپ کی پھوپھی لاجواب۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کے پڑھیں، معلوم ہوگا کہ پورا خاندان آپ کا ولیوں کا خاندان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر وقت ہے، میں صرف ایک سبق دے کر کے آپ کو رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، آج کچھ لوگوں نے صرف 11ویں کی دیگیں پکانے کو ہی سمجھ رکھا ہے غوث اعظم کی محبت ہے۔ بریانی پکاؤ، کھاؤ اور ہاتھ جھٹکتے ہوئے دھوتے ہوئے نکل جاؤ۔ اے مسلمانوں، اسلام صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، اسلام صرف جو ہے دنیاوی لغویات میں مبتلا ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، غوث اعظم کی محبت کیا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آج لوگ آتے ہیں، لنگر میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، لیکن غوث اعظم کے ذکر کی جب محفل سجتی ہے، جب ان کا جلسہ سجتا ہے تو وہاں چند لوگ نظر آتے ہیں۔ اے مسلمانوں، یاد رکھنا، اصل محبت یہی ہے کہ بندہ غوث اعظم کی محبت سے اپنے دل کو روشن کرے، غوث اعظم کی یاد سے اپنے دل کو منور کرے، یہ غوث اعظم کی سیرت کو پڑھے، غوث اعظم کی سیرت کو سمجھے اور غوث اعظم کے نقش قدم کو اپنا لے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ آج دعویٰ کرنے والے بہت ہیں کہ ہم غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ 1,00,000 کے مجمع میں نعرہ لگا دیں غوث اعظم کا دامن، تو سب یہی کہیں گے نہیں چھوڑیں گے۔ میرے بھائی، ذرا یہ بھی سوچیں کہ غوث اعظم کا دامن پکڑا بھی ہے۔ بھائی، چھوڑنے کا دعویٰ تو وہ کرے گا کہ میں نہیں چھوڑوں گا جس نے پکڑ رکھا ہوگا، جس نے پکڑا ہی نہیں ہوگا وہ چھوڑے گا کہاں سے؟ غوث اعظم کا دامن آج لوگ دعویٰ کرتے نہیں چھوڑیں گے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ان دعویٰ کرنے والوں نے غوث اعظم کا دامن کس طرح سے پکڑ رکھا ہے، کس انداز سے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا ایک چور تھا، چور۔ کون تھا بولو؟ چور۔ اس نے دیکھا غوث اعظم کا جبہ بڑا قیمتی ہے، سوچنے لگا اگر میں نے اتروا لیا تو ایک ہی بار میں کئی دن کا کام ہو جائے گا، لہذا اسی تاک میں لگا رہا۔ میرے غوث اعظم ایک دفعہ جنگل کے راستے سے گزر رہے تھے، یہ چور کسی طرح سے آگے جا کے جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا کہ غوث اعظم جیسے ہی اس راستے پہ گزریں گے میں ان کے جبے کو اتروا لوں گا۔ اے مسلمانوں، جھاڑی میں چھپا ہوا بیٹھا ہے، کتنا بے وقوف ہے یہ چور۔ وہ غوث اعظم جو فرماتے کہ میں ساری دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ ذرا سوچو مسلمانوں، سوچو، ساری دنیا کو جب میرے غوث اعظم دیکھ رہے ہیں تو جھاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے چور کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ ارے ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں یار، اس چور کو جھاڑی کے پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ چھپا ہوا بیٹھا ہے کہ جیسے ہی غوث اعظم آئیں گے اللہ اکبر میں اتروا لوں گا جبہ، چھپا ہوا بیٹھا ہے۔ اچھا، میرے غوث اعظم دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود آپ نے راستہ نہیں بدلا، چاہتے کسی اور راستے سے نکل جاتے ہیں، لیکن میرے غوث اعظم بھی مسکرا رہے تھے، اے چور، آج تیری قسمت کھلنے والی ہے، آج تیرا بیڑا پار لگنے والا ہے۔ راستہ نہیں بدلا، اس لیے میرے غوث اعظم اپنا راستہ بدلنے کے لیے نہیں بلکہ انہی راستوں پہ چل کر کے چور ڈاکوؤں کا راستہ بدلنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اسی جھاڑی کے قریب سے میرے غوث اعظم گزرے۔ میں بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے دامن پکڑا ہے غوث اعظم کا۔ جب وہ چور کے قریب سے میرے غوث اعظم گزرے
یہ چپکے سے اٹھا، پیچھے سے آیا اور پیچھے سے آنے کا بعد مضبوطی کے ساتھ میرے غوث اعظم کے دامن کو پکڑ لیا۔ اس نے دامن کو پکڑا، میرے غوث اعظم کے ہاتھ دعا کے لیے اڑ گئے۔ سبحان اللہ۔ اس نے دامن پکڑا، ہم بھی کہتے ہیں دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن اس چور نے دامن پکڑا، میرے غوث اعظم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گئے۔ اے پروردگار عالم، جب اس نے پکڑ ہی لیا ہے تو اب چھوٹنے نہ پائے، جب پکڑ ہی لیا ہے تو اب چھوٹنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ میرے غوث اعظم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز ہوئی۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اللہ پیچھے تھا، آگے آکے غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا۔ حضور، میں آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد سے چوری نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، میرے غوث اعظم نے اس کے آنکھوں میں اشک دیکھے، اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور اپنے سینے سے اس چور کے دل کو لگا کر کے، اس چور کے سینے کو اپنے سینے سے لگا کے میرے غوث اعظم نے اس چور کے دل کو بھی مدینہ مدینہ بنا دیا۔ اے مسلمانوں، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، شان غوث اعظم، جشن غوث الورا، حافظ و قاری الحاج محمد الیاس نوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھنے کی بات یہ ہے مسلمانوں، آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سوچیں ذرا، تھوڑا سا ذہن میں اس بات کو لائیں کہ ایک چور نے غوث اعظم کا دامن پکڑا۔ کس نے پکڑا؟ چور نے پکڑا۔ چور نے دامن کو پکڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اپنی فضل کی بارش یوں فرمائی کہ میرے غوث اعظم نے اس کو ولایت کے منزل پر فائز کر دیا۔ ذرا سوچیں مسلمانوں، چور نے دامن کو پکڑا تو ولی بن گیا۔ آج ہم بھی دامن کو پکڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا کہ ہم نے کس انداز سے غوث اعظم کا دامن پکڑا ہے کہ وہ اس نے چور نے پکڑا تھا، وہ ولی بن گیا اور ہم اپنے مسجد کے نمازی نہیں بن پا رہے ہیں۔ سوچے مسلمانوں، غور کریں۔ اے مسلمانوں، غوث اعظم سے محبت کا دعویٰ آسان ہے۔ اگر محبت کا دعویٰ ہے تو یار ان کے نقش قدم کو اپنا کے دیکھو۔ خالی بریانی کھانے سے کام نہیں چلے گا، ان کی ہسٹری اٹھا کے پڑھو۔ میرے غوث اعظم نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی ہے۔ وہ غوث اعظم جو ولایت کی اعلیٰ درجے پر فائز تھے، تمام ولیوں کے آپ سردار ہیں، تمام ولیوں کے گردن پر آپ کا قدم مبارک ہے، اور اللہ فرماتا جو اللہ کے ولی ہیں وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے ہیں، سمجھے؟ لیکن یہ کسی سے خوف نہ کھانے والے اللہ سے کتنا خوف کھاتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اللہ۔ ایک دفعہ خانہ کعبہ کے غلاف میں منہ چھپا کر کوئی شخص اس طرح سے، اس انداز سے رو رہا تھا کہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گیا، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے خانہ کعبہ کے غلاف میں اپنے منہ کو چھپا کے رونے والے، آخر تم ہو کون کہ تمہارا رونا ہمارے دلوں کو چیرے دے رہا ہے؟ ہماری نیکیاں آپ لے لو، یہ تو بتاؤ آپ ہیں کون کہ زار و قطار رو رہے ہیں؟ جواب نہیں مل رہا ہے، صرف اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، اگر میرے نیکیاں، اگر میرے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے درجے پر فائز نہ ہوئے ہوں
تو قیامت کے روز مجھے اندھا کر کے اٹھانا تاکہ میں تیرے نیک بندوں کے سامنے شرمشار نہ ہوں۔ لوگوں نے پھر کہا حضور ہماری نیکیاں آپ لے لیں، ہمارے نمازوں کا ثواب آپ لے لیں، ہمارے روزوں کا ثواب آپ لے لیں، ہم نے جو حج کیا ہے اس حج کا ثواب آپ لے لیں، ہم نے جو بھی نیکی کی ہے ان تمام نیکیوں کا ثواب آپ لے لیں، لیکن یہ تو بتا دیں کہ آپ ہیں کون۔ تو سسکتی ہوئی ایک آواز ابھرتی ہے، لوگوں نے سنا تو آواز آ رہی تھی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ مسلمانوں غور کریں کہ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اللہ کا کس قدر خوف تھا، اور وہ غوث اعظم جن کے سبب قیامت کے روز نہ جانے کتنے گناہگاروں کی بخشش ہوگی، نہ جانے کتنے سیاکاروں کی بخشش ہوگی، وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہے ہیں۔ مسلمانوں کل ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے روتے تھے اور آج ہم گناہ کر کے بھی ہنستے ہیں، آج ہم گناہ کر کے ہنستے ہیں۔ اے مسلمانوں وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کے آگے بھی آپ کو بہت کچھ سناتا، بس آخر یہ ہے کہ غوث اعظم سے بھی محبت کرو اور اللہ کے تمام ولیوں سے محبت کرو اور ان کے دامن کرم کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ تھام لو، لیکن ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب اگر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کے کرتے کا دامن پکڑ لو تو آپ غلطی پہ ہیں۔ ان کے دامن کو پکڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاری ہے، تم بھی اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے کردار کو اپناؤ، ان کے گفتار کو اپناؤ، ان کے قول و فعل کو اپناؤ، ان کے طرز عمل کو اپناؤ۔ انہوں نے کھانے پینے کا جو سنتی طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے کو اپناؤ، اس طریقے کو اپنانے کا نام ہی اولیاء کرام کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ارے بھیا رندو پھر انشاءاللہ ہاں محمد رفیع صاحب کی نعت شریف ہوگی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر۔